اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا کو چیر دیا، اور اس طرح تمہیں بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچھڑا بنا لیا، اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، تم نے یہ بچھڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو، اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ اس پر تم کو کڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو، اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا، اور تم پر من و سلوہ اتارے۔ کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی، اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر عنقریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے۔ اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو، اس لیے کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا۔ وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے۔ سو جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں،
ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی۔ تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو۔ اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے۔ بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو، ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو، وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے ہو۔ اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے، تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس طرح کہ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کرے؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لے۔ سو تباہی ہے ان کے لیے
اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو، کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی